الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بلند آواز سے زور سے کیسے پڑھیں گے؟ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میرا پیارا دین. جی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میرا پیارا دین. جی. میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے اور سب سے پہلے سنیں گے درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے. بچوں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ ہمیں سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں. آج سوال کیا دیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حسین بھائی اور حسین بھائی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے شاہ ضمانت تاری. زور سے شاہ ضمانت تاری. شاہ ضمانت طاری. یہ شاہ ضمانت طاری ہمارے ساتھ خصوصی طور پر شامل ہیں. کہاں سے آئے شاہ ضمانت طاری؟ شاہ پور جہانیہ سے. شاہ پور جہانیہ سے. اور آپ کال سنتے رہتے ہیں جو گھروں پر موجود ہیں. میں بات کر رہا ہوں شاہ ضمانت طاری. شاہ جہاں، آپ کا شہر کا نام یاد نہیں رہتا، دوبارہ بتائیں. شاہ پور جہانیہ. ہاں، شاہ پور جہانیہ سے. کیسے کال کرتے تھے؟ ذرا ایک کر کے بتائیں، کال کیسے کرتے تھے ہمارے پروگرام میں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہ ضمانت طاری ہے. میں شاہ پور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. زبردست. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. تو دیکھیں ان کا شوق، انہیں وہاں سے اپنے شہر سے، کہاں پر ہے؟ سندھ میں نا؟ ہاں، اندرون سندھ ہے. وہاں سے ان کو کہاں لے کر آ گیا ان کا شوق؟ پروگرام کے اندر ہے نا. پروگرام میں آ گئے نا آج. یہ اتنی دور سے آ گئے اور بہت سارے کراچی میں رہنے والے ہیں. پروگرام ہو سکتا ہے دیکھتے ہوں لیکن کال نہیں کرتے، دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ پروگرام بھی دیکھیں اور اس میں کال کے ذریعے شامل بھی ہوں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ زمان بھائی کے بعد کون ہے؟ محمد حسنین. کیا ہو محمد حسین بھائی؟ تھوڑی نیند آ رہی ہے ابھی، زور سے بولے نا. کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد حسنین ہے. اور کون ہے؟ محمد احمد اتاری. زور سے محمد احمد اتاری. محمد احمد اتاری کے بعد مائک کے بغیر بولیں گے تو پھر گھروں پہ آواز نہیں جائے گی. مائک اٹھا لیں، آپ کی گود میں ہی ہے. محمد رضا. محمد رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے سوال دینا. بھائی سوال کیا ہونا چاہیے؟ آج آپ سے پوچھ لیتے. شاہ زمان ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آئے تو سوال بتائیں بھائی بچوں کو آج کیا سوال دے؟ کیا سوال ہونا چاہیے؟ کوئی مشکل نہیں دے دیے گا. آ رہا کچھ ذہن میں؟ نہیں آ رہا؟ چلے ہم یہ دے دیتے. یہ بتائیں نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ کسی کو پتہ ہے یہاں پر؟ 5 فرائض ہیں. کون کون سے بتائے بھائی؟ یہ 5 بول کے. جی حسنین بھائی کتنے فرائض ہیں؟ 5 ہیں. انہوں نے 5 بولا، آپ نے بھی 5 بول دیا. شاہ زمان بھائی نہیں پتا؟ نماز کے 7 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ 7. جی، تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کیا سنا سکتے ہیں؟ آپ مدنی مقصد سنا سکتے ہیں، آپ نعرے لگا سکتے ہیں، آپ کو کوئی پوئم یاد ہے وہ سنا سکتے ہیں، آپ کو کنیز فاطمہ کی کوئی باتیں یاد ہے، کارٹون آتا ہے نا ہمارا وہ جو اینیمیٹڈ، وہ سنا سکتے ہیں. اور کیا سنا سکتے ہیں؟ نعت بھی سنا سکتے ہیں. تو پھر ہمارے حسین بھائی کیا سنائیں گے؟ حسین بھائی بھی نعت سنائیں گے. آپ نے گھر سے نعت سنانی ہے، آپ گھر سے نعت سنا سکتے ہیں. بس آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہے کیونکہ پروگرام شروع ہو چکا ہے. اور ہمارا پیارا دین کیا ہے؟ اسلام. ہمارا پیارا دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے اور وہی اسلام کی اچھی باتیں سکھانے کے لیے ہمارا یہ پروگرام آ جاتا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین. اور اس کے اندر پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں. ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ایک پیاری حدیث، اور سیگمنٹ اس میں ہوتا ہے کلام. کون سا ہوتا ہے؟ کلام. اور کیا ہوتا ہے؟ سنت سائنس. وہ سارے وہی بتائیں گے، ادھر کوئی سنی رہا. جی شاہ زمان بھائی کون سا ہوتا ہے سیگمنٹ ہمارا؟ اسلامک ہسٹری ہوتا ہے. کرامات صحابہ بھی ہوتا ہے. پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں. اور چلتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. چلیں بھائی. اور پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری جی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ایک پیاری
پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، جس میں آج جو حدیث پاک ہم یاد کرنے لگے ہیں وہ حدیث پاک وہ ہے جو ہو سکتا ہے بہت سارے بچوں کو گھروں پر جو موجود ہیں یاد ہوں، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے یاد ہو، لیکن یہاں پر ہم ٹائٹل بھی دیتے ہیں، کچھ بچوں کو یاد ہوگی کچھ کو نہیں یاد ہوگی، جنہیں یاد نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی تو یہ ہم نے حدیث پاک یاد کرنی ہے، اور جو جلدی سے حدیث پاک یاد کرے گا وہ ہمارے پروگرام کا کون ہوگا؟ ذہین بچہ۔ کون ہوگا؟ ذہین بچہ۔ شاہ زمان آج بن رہے ہیں ذہین بچے ہمارے، کوشش کریں گے۔ چلے بھائی حدیث پاک ہم یاد کراتے ہیں، اور جو گھروں پر موجود ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اسکرین شاٹ لینا ہے اور پھر اچھا اسے لکھ کر بھیجنا ہے، خود لکھنا ہے، بڑوں سے لکھوا کے، اپنا نام نہیں لکھ لینا، ٹھیک ہے؟ لکھا ابو نے، اب نام اپنے لکھ لیا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ پوری حدیث پاک بھی آپ نے خود ہی لکھنی ہے۔ آج کی حدیث پاک ہے، جی دکھائیے، الطہور شطر الایمان۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جی حدیث پاک اب یاد کرنی ہے ہم نے، 3 ٹائمز پڑھاؤں گا میں، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ دیکھتے کون یاد ہوتا ہے، کس کو یاد ہوتی ہے حدیث؟ ٹھیک ہے جی، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان۔ سبحان اللہ، ایک ہاتھ اٹھ گیا، دوسرا بھی اٹھ گیا، تیسرا تھوڑا سا اٹھا پھر واپس چلا گیا، اور ادھر سے کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ کیوں بھائی؟ چلے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں، ہمارے حسنین بھائی نے سب سے پہلے اٹھایا تھا۔ الطہور شطر الایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اس کے بعد شاہ زمان بھائی، جی الطہور جی آگے، شطر الایمان۔ سبحان اللہ۔ جی ہمارے حسین بھائی بھی سنا دیں، الطہور شطر الایمان، الطہور یا الطہور؟ الطہور شطر الایمان۔ جی سبحان اللہ۔ اور یہاں سے کون کوشش کرے گا؟ ہمارے نام کیا تھا؟ آپ کا نام نکل جاتا ہے ذہن سے، نام محمد احمد اتاری۔ تو نو آہستہ بتائیں گے، محمد احمد اتاری۔ جی اور اس کے بعد محمد رضا۔ جی مائک میں بھی نہیں بتاتے یہ تو۔ چلے جی احمد بھائی نہیں سنا رہے، آج تو چھوٹی سی ہے، آج تو الفاظ تھوڑے کم ہے، چلے 1-2 دفعہ اور پڑھا دیتے، 3 ٹائمز اور۔ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان۔ جی کسے یاد ہوئی؟ الطہور شطر الایمان۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سے سنائے اور اب زور سے سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ الطہور شطر الایمان۔ وہ بڑی کوشش تو کرتے لیکن خود چھوٹے سے ہیں تو آواز اتنی بار آتی ہے۔ جی الطہور شطر الایمان، تھوڑا سا زیادہ کر دیا، الطہور ہو گیا، الطہور نہیں بلکہ الطہور۔ دوبارہ، الطہور شطر الایمان۔ جی سبحان اللہ۔ شاہ زمان بھائی آپ تو سنا چکے ہیں نا، ہاتھ نیچے کر لے۔ الطہور شطر الایمان۔ سبحان اللہ۔ چلے بھائی عربی تو یاد ہو گئی ہے، اب اس کے ترجمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جی کسے یاد ہوا؟ چلے ادھر سے دل کی جانب سے۔ پاکیزگی صحیح ہے، صحیح ہے، زبردست۔ آگے، نصف، نصف بولے نا، نصف ایمان ہے، ایمان ہے۔ زبردست۔ آگے، عاطف کی پاکیزگی، پاکیزگی جی نصف نصف ایمان ہے۔ ایمان ہے۔ چلے جی شاہ زمان بھائی، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ زبردست۔ حسنین بھائی کو مائک دے دیں۔ جی پاکیز نصف ایمان ہے، دوبارہ بتائیں کیا بول رہے ہیں؟ پاکیز نصف ایمان ہے۔ پاکیز نصف۔ تھوڑے سے بچوں کی زبان پہ الفاظ ذرا مشکل ہو رہے ہوں گے۔ یہ لفظ ہے پاکیزگی، کیا ہے؟ پاکیزگی، مائک میں، پاکیزگی پاکیزگی نصف نصف دی ایمان ہے۔ ایمان ہے۔ بہت آواز یہاں پر ہلکی ہلکی چل رہی ہے۔ چلے بھائی ہمارے حسین بھائی کو دے دیں مائک، انہوں نے بھی سنانا ہے، اور الٹے ہاتھ سے دے دیا ہے نا؟ کہاں سے؟ پہلے سیدھے سے الٹے ہاتھ کو دیا پھر چلے، ہاں وہ ہے سیدھا ہاتھ آپ کا، آپ نے سیدھے ہاتھ سے اپنے الٹے ہاتھ کو دیا، الٹے ہاتھ سے آگے دے دیا، ایسا ہوا تھا۔ جی سنائیں۔
पाकीज़गी निस्फ ईमान है। जी सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक कुछ याद हो गई, कुछ नहीं याद हुई, तर्जुमे में अभी थोड़ी सी कमी मौजूद है। अच्छा ये तो बताइए निस्फ क्या होता है, ये किसको पता है? निस्फ भाई ये याद किया ना हमने, क्या याद किया? पाकीज़गी। निस्फ जोर से ईमान बोले, है। पाकीज़गी पाकीज़गी निस्फ निस्फ ईमान है। ईमान है। ये निस्फ क्या होता है, ये कौन बताएगा? आधा। जी सही कह रही है शाहजमान भाई। हदीस याद करनी है, बड़ी अच्छी बात है, और समझनी भी है, ठीक है ना। अब आपको लफ्जों का मतलब ही नहीं पता तो क्या पता चलेगा। निस्फ कहते हैं आधे को, किसको कहते हैं? आधा समझते, हाफ। आधा तो समझते ना, हाफ जो होता है, ठीक है। एक रोटी उसको आधा आधा कर लिया 2 हिस्सों में, तो आधा निस्फ, ठीक है। और पाकीज़गी क्या होती है? पाक और साफ रहने को पाकीज़गी। क्या होती है? हुसैन भाई बता रहे, सही बता रहे, गलत बता रहे, कोई बता दे। हाँ भाई क्या होती है? बता रहे हैं। सही बता रहे हैं भाई, तस्दीक कर दी हमारे अहमद भाई ने, सही कह रहे हैं आप, शुक्रिया जी। पाकीज़गी पाक और साफ रहना, गंदा नहीं रहना, ठीक है जी। तो पाकीज़गी क्या है? निस्फ ईमान है। अब जल्दी से सबने सुनाना है, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। पाकीज़गी निस्फ ईमान है। पाकीज़गी। निस्फ ईमान है। अब अरबी और तर्जमा कौन सुनाएगा? हसनैन भाई ने सबसे पहले हाथ उठाया, जी सुनाएं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तूरू शतरुल ईमान। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी जबरदस्त। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही है, पाकीज़गी पाकीज़गी निस्फ ईमान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी अहमद भाई, रजा भाई नहीं, चले फिर शाहजमान भाई के पास आ जाते। अत्तहुरू शतरुल ईमान, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। तो याद हो गई है हमारे 2 बच्चों को, और 2 बच्चों की थोड़ी सी अभी कमी रह गई है, लेकिन इस हदीस पाक को हमने याद करना है और इस पर अमल भी करना है। बाज़ बच्चे जो है अपने कपड़े वगैरह बहुत गंदे कर लेते, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकीज़गी इख्तियार करनी चाहिए, यानी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। भाई हुसैन भाई को भी सुनाने दें, भाई माइक दें, हुसैन भाई भी सुनाएंगे, लेकिन टाइटल जो है ना वो नीचे ही मिलेगा छोटे बच्चों को। अत्तहुरू शतरुल ईमान, जी पाकीज़गी निस्फ ईमान है। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो पाकीज़गी निस्फ ईमान है, इस बात को हमने याद भी करना है और उस पर अमल भी करना। कपड़े भी बच्चे बहुत गंदे कर लेते हैं, घर वाले बोलते रहते हैं, अम्मी बोलती रहती है ख्याल रखे, लेकिन अहमद भाई बच्चे ख्याल रखते हैं? क्या क्या धब्बे लगाते हैं कपड़ों पे हैं? क्या करते हैं? खाते हुए क्या करते हैं? कपड़ों पे चीजें गिरा देते खुद भी खाते हैं और कपड़ों को भी खिलाते जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब पाकीज़गी, हर तरह की पाकीज़गी हमें इख्तियार करनी है। ज़ाहिर को भी गंदा नहीं करना, बातिन को भी गंदा नहीं करना। बातिन कैसे गंदा होता है किसी को पता है? अंदर से भी गंदे हो जाते हैं। कैसे होते हैं रज़ा भाई, हम बताएं आपको? हाँ कैसे भाई? हसनैन भाई बता रहे हैं। माइक अब आप में ये चलता रहेगा आज हमारे माशाअल्लाह हसनैन भाई बोलते हैं और माइक उनके लगा हुआ नहीं है। जी दाग लग जाते हैं। अंदर कैसे दाग लगते हैं? दिल के अंदर दाग लग जाते हैं? मैदे पे दाग लग गए, दाग तो कपड़ों पे लगते हैं ना। भाई हमारे नाथ खा बताने जा रहे हैं, अब फिर माइक की तरह आएगा। चले जी ठीक है जी। बुरी आदत करने से और बुरी चीज़ें देखने से ज़बरदस्त। और बदनिगाही करने से। यानी जो ऐसे दिल में होता है ना, बुग़्ज़, सुना है ना बुग़्ज़ का नाम? कीना, दुश्मनी अंदर, ये तो गंदा बच्चा है, इससे तो मैं मारूंगा, इसको ये करूंगा, ऐसे होते हैं ना दिलों के अंदर, जलते हैं, हसद भी करते हैं, जेलिसी होती है इसकी चीज़ मुझे मिल जा भाई, ये तो बड़ी अच्छी जो है ना रेज़र लेकर आया है, इसका स्केल तो बड़ा अच्छा ही है, टूट जाए और या मैं इसका किसी तरह हासिल कर लूँ। तो इस तरह की जो जेलिसी वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या करती है? हमारे दिल को गंदा कर देती है। तो ऐसा भी हमें नहीं करना और ज़ाहिर को भी हमने साफ रखना है और अच्छे बच्चे बनना है। कैसे बच्चे बनना है? अच्छे बच्चे बनना है। अच्छे बच्चे कैसी बातें करते हैं? अच्छी। कैसी बातें सुनते हैं? अच्छी। कैसी बातें बोलते हैं? अच्छी। और जैसी बातें सुनेंगे वैसी बातें बोलेंगे। जैसी सुनेंगे, जैसे इनपुट होगा वैसे आउटपुट होगा। ठीक है, जो अच्छा सुनेंगे तो फिर
اچھا بولیں گے تو ہم نے اچھی باتیں سننی ہے، اور اچھی باتوں میں کیا کیا آتا ہے؟ کلام بھی آتا ہے. آج انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، اور نیکسٹ سیگمنٹ بھی ہمارا ہے، لیکن اس سے پہلے تصویریں بھی تو شامل کرنی ہوتی ہیں ہم نے. شاہ زمان بھائی یاد نہیں دلا رہے، آپ تو ماشاءاللہ پروگرام دیکھتے ہیں نا، ہاں باقاعدگی سے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، کال بھی کرتے ہیں، تو تصویریں بھی ہم نے شامل کرنی ہے. جنہوں نے آج حدیث پاک ہم نے کون سی پڑھائی ہے؟ الطہور شطر الایمان. اس کی بھی آپ جلدی سے آپ نے لکھنے کی تیاری کر لینی ہے، اور یہ لکھ کر آپ نے بھیجنا ہے اور سنانی بھی ہے، ٹھیک ہے. اور آج کا ہم نے کیا سوال دیا ہے؟ نماز میں کتنے فرائض ہیں، اور کتنے فرائض ہیں احمد بھائی؟ 7. تو آپ نے یہ جواب بھی دینا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جی دکھائیے بھائی تصویریں. زبردست. خیر الہدا ہدا محمدin، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. محمد احمد چنیوٹ سے. زبردست ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت سجاوٹ بھی کی ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ کی تصویر دکھائی ہم نے. زبردست. جی نیکسٹ. ماشاءاللہ. لیکن یہاں پر سجاوٹیں تو بڑی خوب کی ہوئی ہیں، پر تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے. اور حدیث پاک کیا لکھی ہے؟ خیر الہدا ہدا محمد، یعنی بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ کہاں سے آئی ہے جی؟ نام کیا ہے ان کا؟ یہ بھی پڑھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے دور سے. چلیں اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. غالباً فاطمہ نام نظر آ رہا ہے. چلیں ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. صدقہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی. زبردست. سیدہ حریم زہرا ہیں ماشاءاللہ، اور سیدہ اسرا فاطمہ بھی ہیں ڈیرہ غازی خان سے ماشاءاللہ. یہ بڑا بڑا لکھا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ، اور کئی کلرز بھی یوز کیے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے. بنت یاز الطاریہ سمریال. زبردست ماشاءاللہ، بہترین. جی پھول بوٹے بھی ہیں. نیکسٹ. اور یہاں پر بہت زیادہ سجاوٹیں بھی ہیں. الصدقۃ برہان، یعنی صدقہ دلیل ہے ماشاءاللہ. اور لکھا ہے یہ کنیز فاطمہ نے ماشاءاللہ. کڈز مدنی چینل بھی لکھا ہوا ہے. کوہ مری سے یہ آیا ہمارے پاس. زبردست. آگے نیکسٹ. الصبر ضیاء، ماشاءاللہ صبر روشنی ہے. اور اس میں ضیاء میں آخر میں یا آئی ہوئی ہے، حالانکہ آئے گا حمزہ، ٹھیک ہے. حمزہ کے اوپر 2 پیش آ جائیں گے. چلے ہنا الطاریہ چشتیہ شریف سے. اور شعر بھی لکھا ہے، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدارا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. الصدقۃ برہان، یعنی صدقہ دلیل ہے. محمد احمد چنیوٹ. یہ زبردست، بڑا بڑا واضح خوبصورت ایسا لکھا کریں. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. میرا پیارا دین زندہ باد. زور سے. میرا پیارا دین. زندہ باد. بنت محمد اشرف الطاریہ پھول نگر. جی نیکسٹ. اللہ، یہ تو بہت چھوٹا سا ہو گیا. ایک حدیث تو ہمیں نظر آ رہی ہے، انا اول شافعین، یعنی میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں. بنت محمد ارشد الطاریہ ہیں. اچھا، اور اوپر بھی حدیث پاک انہوں نے لکھی ہے، لیکن بھائی اور بڑا بڑا لکھنا ہے. اور جو یہ ہمارے سلیکٹ کرتے ہیں بھائی، یہ آپ کو دیا گیا ہے ٹارگیٹ کے جو واضح بڑا بڑا لکھا ہو، آپ نے وہ حدیثیں شامل کرنی ہے، ان کی لکھی ہوئی شامل کرنی ہے 10. تو یہاں تو بات چھوٹی ہو گئی. چلیں انہوں نے لیکن سجاوٹیں بڑی محنت سے کی ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. لیکن دیکھیں ایسا نہ ہو نیکسٹ ٹائم آپ شامل نہ ہو سکے چھوٹا لکھنے کی وجہ سے. ہم سے تو پڑھی بھی نہیں جا رہی یہاں سے. جی لا تغضب، غصہ نہ کرو. زبردست. لا تغضب، غصہ نہ غصہ نہ کرو. اور پھول بوٹے بھی بنے ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اور یہ ہیں سیدہ، آگے نام کیا ہے؟ آگے پڑھا جا رہا ہے بھائی حسین بھائی؟ نہیں پڑھا جا رہا. یشفا بخاری شاید ہے ان کا نام. بہرحال اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اور انہوں نے حدیث تو تھوڑی بڑی لکھی ہے، نام تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا ہے. چلے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو تر و تازہ رکھے، دنیا آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، لیکن ایک چیز رہ گئی ہے حسین بھائی ہماری.
ہم نے ٹائٹل بھی تو دینا ہوتا ہے صحیح ان بچے کا, اس دفعہ دیا ہی نہیں نا. ہاں بھائی کس نے یاد کیا تھا سب سے پہلے؟ ہاں حسنین بھائی نے یاد کیا تھا, لیکن ہمارے جو اتنی دور سے آئے مہمان ان کو نہیں دے ٹائٹل, انہوں نے بھی تو سنایا ہے نا. کیا کہتے ہیں حسنین بھائی, آج ان کو دے دیں؟ یہ دور سے بھی آئے نا, آپ تو آتے ہی رہتے ہمارے پروگرام میں, کتنے سارے آپ تو لے جا چکے, اب تو گفٹ جمع ہو گئے ہوں گے, کافی سارے ہو گئے ہے نا جی. تو آج کا ہم ٹائٹل دے دیتے ہیں ہمارے شاہ زمان اتاری کو. کس کو دے رہے ہیں؟ شاہ زمان اتاری کو. انشاءاللہ آپ کا گفٹ بھی دے دیں گے, ٹھیک ہے. آپ تو یہی ہے نا ابھی ہمارے ساتھ پروگرام کے بعد, انشاءاللہ گفٹ دے دیے گا بھائی ہمارے شاہ زمان بھائی کو, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہہ دیا جی انشاءاللہ گفٹ آپ کو مل جائے گا. چلے بھائی کلام کیا سنا رہے ہمیں؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ کا کعبہ دیکھو. اچھا وہ ایک کلام جو ہے کل بھی میں نے آپ سے شعر سنا تھا, ایک شعر سنا تھا, کون سا ہے؟ چل چل مدینے چلتے ہیں. اس کے اور شعر ہیں ذہن میں؟ ایک ہی تھا, اگر ابھی آپ سے سنیں اچانک سے نہیں ہوگا, سوچ پہ پڑ گئے, ایک ہی یاد ہے تو پھر یہی سن لیتے, ٹھیک ہے. یہ تو آپ تیاری کر کر آئے نا ماشاءاللہ. چلے جی کلام سنتے ہیں ہم اپنے حسین بھائی سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حاجیوں
بولوں گا سبحان اللہ بولنا تب بولیں گے؟ اچھا، اور جہاں کہیں محفل میں نہیں ہوا وہاں نہیں بولیں گے؟ بھائی جب بھی ہم اس طرح کی کوئی نعت سنیں، کوئی اچھی بات سنیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، اور جب وقار بھائی بولے جب بولنا چاہیے، اس کے بغیر بھی بولنا چاہیے، اس کے بغیر بھی بولنا چاہیے نا. اور کیسے بولیں گے؟ جی، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بولے، اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے بولے، انشاءاللہ اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا. اور کیا ثواب ملے گا احمد بھائی پتہ ہے آپ کو سبحان اللہ بولنے سے؟ نہیں پتا تو بول دے نہیں پتا، میں بتا دیتا ہوں. اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے اگر ہم سبحان اللہ بولیں گے تو جنت کے اندر لگ جائے گا ایک، اور دوسری بار بولیں گے سبحان اللہ تو کیا ہوگا؟ اور تیسری بار بولیں گے تو، چوتھی بار بولیں گے تو، پانچویں بار بولیں گے تو، 10 دفعہ بولیں گے تو 10 درخت، اس سے زیادہ بولیں گے اس سے زیادہ درخت. تو بتائیے ہم دنیا میں رہ کر جنت میں کتنے سارے درخت لگا لیں گے، اور انشاءاللہ پھر ان درختوں کو دیکھنے کے لیے ہم جنت میں بھی جائیں گے. ہمارے نام کے درخت لگیں گے نا، ہم سبحان اللہ بولیں گے تو ہمارے لیے درخت لگتے چلے جائیں گے. تو ہمیں کیا بولنا چاہیے اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور ہمارے ساتھ کال کرنے والے بھی موجود ہیں، آئیے کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. آج تو آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، آج کال نہیں کر سکتے آپ. جی میرے پیار وقار باپو، جی. میں ہوں فاطمہ تاریہ من چین آباد سے. میں 2 کلاس میں پڑھتی ہوں، ماشاءاللہ. میری عمر 6 سال ہے. زبردست. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. جی دیجیے. 7 فرائض. جی کتنے فرائض؟ 7. زبردست. انہوں نے بتا دیا. ان کی ایج کتنی ہے؟ کتنی بتائیے؟ 6 سال. زبردست. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے 2.5 سال 3 سال، انہوں نے بتانی ہے. خصوصیت کے ساتھ اپنی ایج بھی بتائیں، کہاں پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں یہ بھی بتائیں. اور ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. میرا نام ہے فاطمہ، میں کراچی سے کر ہوں، میں دار مدینہ میں پڑھتی ہوں. جی. میں جس مدینہ میں وہ دیکھ سکتے ہیں، اس مدینہ میں مایا مدینہ جزاک اللہ خیرا. آمین. یہ نام کیا تھا بھائی ان کا؟ چھوٹی سی کوئی بچی تھی، انہوں نے اپنی ایج پھر نہیں بتائی. دیکھیں چھوٹے بچے، اب ان کو تو بڑے جو بتائیں گے وہ بولیں گے نا بھائی. چھوٹے بچے اپنی طرف سے تو نہیں بول رہے، بڑے بتاتے وہ بولتے جاتے. تو بھئی آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے اپنی ایج بھی بتانی ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ خوب ساری بڑی ہو جائیں، نیک کے بری طویل زندگی پائیں. جی نیکسٹ. عائشہ تاجر، میں سمریات سے بات کر رہی ہوں. نماز کے 7 فرائض ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. محمد اختاری اور محمد تشاہد چینیوں سے کر رہے ہیں. پیارے پیارے وقار بھائی، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث مبارکہ سنائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاکیزگی نصف ایمان ہے. میرا پیارا دین زندہ باد. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. یہ تمہارے احمد اتاری اور طلحہ اتاری. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آپ بھی کبھی آ جائیے گا ہمارے پروگرام کے اندر، ہے جو باقاعدگی سے کالز کرتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام کے اندر بھی کوشش کریں شامل ہونے کی اس انداز سے جیسے ہمارے شاہ زمان اتاری تشریف لے کر آئے ہیں. جی نیکسٹ. میرا نام امید ہوا ہے، میں شاپور جانا سے کر رہی ہوں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. کیا بات. پیارے بہن یا فقار بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کے ساتھ اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین. بھائی شاہ زمان آپ دے اس کال کا جواب ہے. بتائیں کس کی کال تھی، آپ بتائیں بھائی کون تھی یہ؟ دعا کون تھی؟ زور سے زور سے. دعا تاریہ دعا تاریہ. کون ہے یہ دعا تاریہ؟ آپ کی بہن ہے. آپ کی بہن ہے. تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. بھائی عطیہ بھیج دیا اور بہن گھر سے کال کر رہی ہیں. چھوٹی ہے آپ سے؟ کتنے سال کی ہیں؟ 6 سال کی. 6 سال کی ہے. تو آپ لے کر کیوں نہیں آئے اپنے ساتھ ان کو گھر سے؟ چلے جی اللہ پاک آپ کو بھی برکت سلامتی عطا فرمائے. اور اب چلیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اگلا سیگمنٹ ہے دین کی
پیاری باتیں ماشاء اللہ. جی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. اتنی زور. دین کی پیاری باتیں. ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. دین کی پیاری جی باتیں. دین کی پیاری باتیں. اور دین کی پیاری باتوں میں آج ہم احمد بھائی پتہ ہے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ نہیں پتا؟ ہم بتائیں. دین کی پیاری بات. دین کی پیاری باتیں سیکھ رہے ہیں نا بھائی. رضا بھائی کیا سیکھیں گے آج ہم؟ دین کی پیاری بات. دین کی پیاری باتوں میں دین کی پیاری باتیں سیکھیں گے. لیکن آج کیا بات سیکھ رہے ہیں؟ آج بات ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو علم حاصل کرنا چاہیے، پہلے تو ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے. کیا حاصل کرنا چاہیے؟ علم دین. ہاں علم دین حاصل کرنا چاہیے. اگر علم دین حاصل نہیں کریں گے تو پھر دین پر عمل کیسے کریں گے؟ ہیں بھائی جیسے آج ہم نے سنا نا نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7. شرائط کتنی ہیں؟ 6. کتنی ہیں؟ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 7. وضو کے فرائض 7 ہو گئے. وہ تو نماز کے تھے. وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہیں. تو اب وضو ہم نے کرنا ہے نا. وضو کریں گے تو پھر کیا پڑھیں گے احمد بھائی ہم؟ نماز. اگر وضو نہیں کریں گے تو نماز پڑھ لیں گے؟ وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں دیکھو بتا دیا احمد بھائی نے. کیا ہوتا ہے وضو کے بغیر؟ نماز نہیں ہوتی. نماز نہیں ہوتی. تو وضو آنا چاہیے نا ہمیں. ہاں اور اگر وضو نہیں آئے گا تو پھر نماز بھی نہیں آئے گی، یعنی نماز ہوگی نہیں. اور جس نے وضو نہیں سیکھا وہ نماز کیا سیکھے گا؟ تو ہمیں وضو بھی سیکھنی ہے اور نماز بھی سیکھنی ہے. تو یہ علم دین حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے. اچھا سب سیکھتے ہیں نا تو ہمیں کیسے شوق سے کیسے سیکھنا چاہیے؟ لگن سے. کیسے؟ ساری چیزیں شوق سے، توجہ سے. کیسے؟ شوق سے، لگن سے اور توجہ سے. ہمیں اسکول کا سبق ملے، مدرسے کا سبق ملے. دارالمدینہ میں کون کون پڑھتا ہے؟ ہمارے حسین بھائی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہمیں دارالمدینہ میں پڑھتے ہوں، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہوں، حفظ کرتے ہوں یا ویسے قرآن پاک پڑھتے ہوں یا اسکول کا ہم پڑھتے ہوں، تو ہمیں جو چیز پڑھنی ہے وہ کیسے پڑھنی ہے؟ توجہ سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے اور شوق سے پڑھنی ہے. صحیح ہے حسنین بھائی؟ اگر ہم شوق سے توجہ سے نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں وہ چیز یاد ہی نہیں ہوگی. یاد ہوگی؟ آپ کو کل ٹیسٹ ہے بھائی، یاد کرنا ہے. احمد بھائی ہے ٹیسٹ؟ نہیں ہے؟ ہے گا ٹیسٹ ہے کل اسکول میں؟ بھائی جو میں بولتا ہوں یہ اس پہ منہ ہلا دیتے. خیر چلے جی. اب ٹیسٹ ہے یا کچھ بھی ہے، آپ نے یاد کرنا ہے تو کیسے یاد کریں گے آپ؟ توجہ سے کریں گے. اب ہوتا کیا ہے بعض اوقات بچے ایسے پڑھنے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر یاد کرتے ہیں 2 1 2 2 3 ہے 2 2 4 اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ 4 کے بعد پھر ادھر ادھر گم ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر توجہ چلی جاتی ہے. پھر اسے تھوڑی دیر بعد یاد آتا ہے، پھر یوں یوں ہل ہل کے یاد کرنے لگتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوگا؟ جلدی یاد نہیں ہوگا. آپ نے جو چیز یاد کرنی ہے اس کو توجہ سے، لگن سے، اسی طرف فوکس کر کے، اس طرف فوکس کر کے. جیسے اس وقت ہمارے حسنین بھائی کا سارا فوکس جو ہے نا اپنے بٹن کی طرف ہے. یہ جو ہے بٹن سے کھیل بھی رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. اب ان کو بٹن یاد ہوگا یا ہماری باتیں یاد ہوں گی؟ کون یاد ہوگا آپ کو؟ بٹن یاد ہوگا. تو آپ کی توجہ جس طرف ہوگی آپ کو وہ چیز یاد ہوگی. آپ کی توجہ اگر سبق کی طرف ہوگی تو کیا یاد ہوگا؟ سبق. اگر توجہ کھیل کی طرف ہوگی تو کھیل یاد ہو جائے گا. اور کسی کی طرف ہوگی تو وہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے گی. اور پھر اگر ہم سبق توجہ سے یاد نہیں کریں گے، پھر اگر ٹیسٹ ہوگا اس میں نمبر نہیں آئیں گے اچھے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے نا بھائی؟ فیل بھی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، خاص طور پہ علم حاصل کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے؟ شوق سے، توجہ سے اور لگن سے یاد کرنا ہے. اس طرح وہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. ذہن میں بیٹھ جائے گی، ورنہ کھڑی رہے گی اور چلی جائے گی. ٹھیک ہے اگر ذہن میں چیزوں کو بٹھانا ہے تو توجہ کے ساتھ چیز کو یاد کرنا ہے. اور پروگرام میں جیسے ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں توجہ سے پروگرام میں شامل رہنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ یہ اچھا سا اس لیے بناتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ایک توجہ رہے. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اچھا سا جو ہمارا بنا ہوا ہے سارا ہے اس کو ہی دیکھتے رہیں اور آپ باتوں کو نہ سنیں. جو گھروں پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے بھی توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہوتا ہے. ابھی ماشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پروگرام آئے گا ہمارا، کون سا؟ اسلام فار کڈز. اس کے اندر کیا پڑھائیں گے قاری صاحب؟ قرآن پاک پڑھاتے ہیں نا. وہ تو بڑی اہم باتیں ہوتی ہے، تجوید کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن پاک کیسے پڑھنا چاہیے. تو اس میں بھی ہم توجہ سے شامل ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہمیں آتی چلی جائیں گی. اور اس کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. چلے اس سیگمنٹ کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے ایک ایک باتیں کچھ آپ تو بتا دیں بھائی. بچے کیا کرتے ہیں؟ سبق یاد کرتے نہیں کرتے؟ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں جلدی بتائیں. چلے آپ تو سب سے زیادہ بٹن سے کھیل لیتے. مائک دیں بھائی ان کو، یہ بتائیں گے. الٹے ہاتھ سے نہیں لینا، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے.
ہاں سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ سب اپنا صحیح صحیح سیدھا ہاتھ بتا دیں. ہاں چلے جی. بعض بچوں کے سیدھے الٹے ہاتھ بھی مکس ہو جاتے. بتائیں بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ سبق بیٹھ کے یاد کرنا چاہیے. سبق بیٹھ کے یاد کرے, ورنہ پھر ہو سکتا ہے کھڑے ہو کے یاد کرنا پڑے, ہے نا, سزا مل جاتی ہے نا, کھڑے ہو کے یاد کرو. تو سبق کیسے یاد کرے؟ بیٹھ کے توجہ سے یاد کر لیں. اور شاہ زمان بھائی کچھ بتائیں, کیا ہوتا ہے, بچے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنا توجہ سے پڑھنا چاہیے اور سبق بھی یاد کرنا چاہیے. اور بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات مدرسے میں؟ کھیل رہے کھیل رہے ہوتے ہیں. جی آپ ہی بتا دیں, آپ ہی بتا دیں سب کچھ. یاد نہیں ہوئے اگر سبق تو ہاں ایسا مارتے ہیں. قاری صاحب مارتے. چلے بھائی قاری صاحب کو ہم کہہ دیتے ہیں آپ ماریے گا نہیں, ہے بچوں کو پیار سے پڑھائے, لیکن بچوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. ہے بھائی رضا بھائی کیا کرتے ہیں بچے پڑھنے کے ٹائم؟ چیٹنگ کرتے ہیں, دوسرے سے پوچھتے ہیں. اچھا بھائی احمد بھائی کی سن لیں, کچھ بتا رہے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ چیٹنگ کرتے ہیں. چیٹنگ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ادھر ادھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یاد ہی نہیں کیا ہوتا ہے نا بھائی. جب یاد نہیں کیا تو پھر چیٹنگ آئے گی, اور چیٹنگ میں پکڑے گئے تو پتہ چل رہا ہے پیپر ہی کینسل ہو گیا. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. اور اسی کے ساتھ چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے نہیں پتا, اسلامک ہسٹری. جی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اسلامک ہسٹری, اور اس کے اندر ہم سن رہے تھے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے تو کیسے کیسے زبردست واقعات ہوئے. آپ کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اپنے گاؤں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ آپ کی رضائی والدہ ہے. اب کیا ہے, جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پہ تشریف لے کر گئے, کیا ہوا تھا, ہم نے بتایا تھا کہ ان کی بکریاں جو چرنے جاتی تھی احمد بھائی بہت سارا کھا کے آیا کرتی تھی, جبکہ وہاں پر قحط تھا. دوسرے لوگوں کی بکریاں جو ہے جانور وہ بھوکے آ جاتے تھے, اور ان کی بکریاں بہت زیادہ دودھ بھی دینا شروع ہو گئی تھی. اور ایک بات آپ کو اور بتائیں کہ جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے گاؤں آئے, ان کے گھر آئے, تو پتہ ہے کیا, وہ جو وہ پورا علاقہ گاؤں تھا نا, سب کے گھروں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ کہتے ہیں. ہاں, کسی نے ایسے خوشبو لگائی نہیں, بلکہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی برکت کیا ہوئی, سب لوگوں کے گھروں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اچھا, لوگوں کے دلوں میں نا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت محبت بھی پیدا ہو گئی. آپ کے انداز ہی ایسے تھے, آپ کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اب کیا ہوا, بچے باہر جاتے ہیں کھیلتے ہیں نا, تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے. جب وہ بلاتے بھی نا بچے کہ آؤ آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. آپ ان کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے. ہاں, جو آپ کے رضائی بہن بھائی تھے ان کے ساتھ جو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھیں ان کو لے کر آپ چراگاہ وغیرہ میں ان کے ساتھ جایا کرتے تھے, ان کی دیکھ بھال فرمایا کرتے تھے. اور جو وہاں کے لوگ تھے آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور پتہ کیا ہوتا تھا, جب کسی کے کوئی درد ہوتا تھا, تکلیف ہوتی تھی نا احمد بھائی, کوئی بھی شخص ہو, تو وہ پتہ ہے کیسے اس کا علاج کرتے تھے, وہ آ کے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیارا پیارا ہاتھ ہوتا تھا نا, وہ اپنے اس درد کی جگہ, اس تکلیف کی جگہ پر لگایا کرتے تھے, اور اس کی برکت سے ان کا درد اور تکلیف دور ہو جایا کرتا تھا. کیسے پیارے پیارے ہاتھ ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, کہ جس اچھا یہاں تک کہ جانور وغیرہ کو بھی اگر تکلیف ہو جاتی تھی تو لا کے وہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ اس جگہ پر لگوایا کرتے تھے, تو اس سے اس جانور کی وہ تکلیف دور ہو جایا کرتی تھی. تو ایسے تھے ہمارے پیارے نبی, ایسے تھے ہمارے پیارے نبی. اور منڈے کو بھی آئیں گے انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر. آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے, کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل